محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الموفین وعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وجہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ربیع النور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے آقا کا ذکر تو ایسی نعمت ہے کہ یوں کہہ لیں کہ ذکر مصطفیٰ مشک کی طرح ہے۔ مشک کو جتنا رگڑیں گے خوشبو اتنی پھیلے گی۔ اسی طرح محبوب کا ذکر جتنا ہوگا ایمان اتنا ہی تر و تازہ ہوگا، ایمان اتنا ہی روشن ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، بڑی پیاری بات میرے اعلیٰ حضرت نے لکھی، فرمایا حضور کا ذکر کوئی بعد میں سنتا ہے یا بعد میں کرتا ہے، پہلے حضور پسند کرتے ہیں کہ یہ میرا ذکر کرے اور یہ میرا ذکر سنے۔ کیا بات ہے! گویا آج حضور کی مرضی ہے کہ میں ذکر رسول کروں اور آپ ذکر رسول سنیں، اور حضور کی مرضی سے اگر کوئی کام ہو تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضور کی مرضی ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مختصر وقت میں انتہائی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حضور کی محبت کے حوالے سے، حضور کے عشق کے حوالے سے ہم ربیع النور کے موقع پر میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں تو کچھ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ نے منایا، تم کیوں اس طرح جلوس نکالتے ہو؟ حضور کے زمانے میں ہوا، ہمارے بزرگ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، بولیے سبحان اللہ۔ بس ایسا جواب ہے، کوئی بھی آپ سے اگر پوچھے ان کو یہی جواب دیں۔ آپ ایک مجلس میلاد میں تقریر کے لیے گئے، میں نے جس عالم کا ذکر کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ کا نام ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، کہ جب آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس درس تفسیر میں کرم فرماتے ہوئے حضور تشریف لائے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر نعیمی، 11 پارہ آپ نے مکمل کیا تفسیر کا، زندگی وفا نہ کی، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جب آپ 11ویں پارے کی تفسیر لکھ رہے تھے تو کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھی۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، حضور کم سے کم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک لکھ دو، مجھے معلوم ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ حضور دعا فرما دے، 3 دن اللہ بڑھا دے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ اپنے ایک مرید کو بلایا اور فرمایا ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں، میرے جیتے جی کسی کو مت بتانا۔ کہنے لگے کیا بات ہے حضور؟ کہنے لگے زندگی کی میعاد ختم ہو چکی تھی، مرضی تھی اللہ کی اور مجھے بھی پسند تھا کہ کم سے کم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اس آیت تک قرآن کی تفسیر لکھ دوں، زندگی ختم ہو گئی تھی، میں نے حضور سے کہہ کے 3 دن بڑھا لیے۔ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ کیا نہیں کر سکتے، اور کیا ایسی چیز ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھی نہیں ہے؟ کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آج ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ قرآن مجید آخر ہے کون سی کتاب؟ قرآن مجید آخر ہے کون سی کتاب؟ نماز کی کتاب ہے، روزے کی کتاب ہے، حج کی کتاب ہے، زکوٰۃ کی کتاب ہے، حلال و حرام اور جائز ناجائز کا بیان ہے، یا یہ کتاب کوئی دوسری کتاب ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے۔ حضرت ایک میلاد کی محفل میں گئے، ابھی میں آتے تھے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کیوں الجھتے ہیں ان سے جو ثبوت مانگتے ہیں؟ کہتے حضور کے زمانے میں ہوا تھا جو تم آج کرتے ہو۔ تو اسی عالم دین سے میں نے جن کا ذکر کیا، حضور مفسر قرآن، اللہ ان کی قبر میں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو لکھ کر سب چلے گئے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کا انتظام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، زندگی وقف کر دی حضور کے دین کے لیے۔ آج انہیں کا لکھا ہوا ہم پڑھ کے سناتے، نہ لکھے ہوتے تو کیسے سناتے، کہاں سے سناتے؟ آپ ایک مجلس میں گئے، میلاد کی مجلس میں تقریر کے لیے، صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ یہ جو میلاد مناتے ہیں، اس طرح اہتمام کرتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں یہ ہوا تھا؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب فرمایا، جس زمانے میں تو جیتا ہے یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے۔ فرمایا یہ جس زمانے میں تو یہ سوال کرتا ہے یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے۔ مصطفیٰ صرف اپنے دور کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، وہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور قیامت تک کا ہر زمانہ، ہر عصر، ہر دور حضور کا دور ہے۔ حضور کے زمانے ہی میں تو ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے سنایا اور فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم تو قبر کی نیند سے بھی اٹھیں گے تو محشر میں صرف آپ کے جلوے دیکھنے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محمودی دکھائی جائے۔ کون ہے مصطفیٰ؟ آج ہمیں اسلام مفت میں مل رہا ہے، اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے۔ حضور کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک استدعا پیش کریں گے، گزارش کریں گے۔ کیا گزارش کریں گے؟ کہیں گے حضور آج کو اپنی امت میں شامل کر لیجیے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے میں آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یا اللہ جو تو آخری نبی بھیجے گا میری اولاد میں بھیجنا۔ حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں خواہش کی تھی یا اللہ جب تیرے آخری نبی کی امت کی اتنی شان ہے کہ آئے گی اخیر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، تو اس امت میں مجھے شامل کر دے۔ وہ تمنا اس وقت پوری نہ ہوئی، آج شامل کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا، ہم نے کبھی غور کیا یہ کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں گزارش کرے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں ان کا ہوں گنہگار زاہد وہ میرے ساتھ۔ کہتے قیامت میں اگر احمد رضا گناہوں کی وجہ سے پھنس گیا تو کوئی احمد رضا کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دے، یہ بھی تو دیکھے کہ میری شفاعت کرنے کے لیے کون آ رہا ہے، میری بخشش کرانے کون آ رہا ہے۔
میری بات بنانے کون آ رہا ہے؟ ان کا ہوں گنہگار زاہد وہ میرے ساتھ، اتنی نسبت ہی کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ ارے جیسا بھی ہوں حضور کا ہوں، جیسا بھی ہوں حضور کا ہوں، اگر حضور کا ہوں تو حضور میری بات بنائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نسبت ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جنید بغدادی بغداد میں چل رہے ہیں، ایک کتا سامنے آ جاتا ہے، کتے کو آپ دیکھتے ہیں، کتا آپ کو دیکھتا ہے۔ کچھ دیر بعد مریدین پوچھتے ہیں حضور کتے سے کیا بات چیت ہوئی، کتے کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگے کتے نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب جنید کے پاس نہیں۔ کہنے لگے کیا سوال؟ کہنے لگے سوال اس نے یہ کیا کہ اے جنید، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھ کو ناپاک جانور بنا دیا، اور تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے مصطفیٰ کا دامن دے دیا؟ بتا کون سی نیکی کی تھی؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا اس نے مجھ کو سمجھا دیا کہ دامن مصطفیٰ اللہ نے اپنے کرم سے دے دیا ہے، کسی نیکی کے بدلے نہیں دیا ہے۔ اور اللہ نے، یہ بات جملہ یاد رکھیے، بڑا پیارا جملہ ہے، اگر اللہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہی نہ کرتا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، پیدا ہی نہ کرتا۔ مولانا علی فرماتے ہیں، میں حضور کی ذات تو بڑی ذات ہے، فرماتے ہیں امت مصطفیٰ، خدا کو اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہیں رمضان کی دولت نہیں دیتا۔ رمضان کی دولت ہی اس لیے دی، جب رمضان کی یہ شان ہے تو جس نبی کے صدقے رمضان ملا اس نبی کی نسبت کی شان کیا ہوگی؟ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ، کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا اٹھنا معجزہ ہے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا چلنا معجزہ سبحان ہے، اللہ، میرے مصطفیٰ کا مسکرانا معجزہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، میرے مصطفیٰ کا مذاق کرنا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک ایک جملے کا ذمہ دار یہ گنہگار ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں حضور کا مذاق کرنا کیسے معجزہ ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، بتاؤ جب تم مذاق کرتے ہو تو تمہارا دل خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا دل اس وقت خدا کی یاد دل میں رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اس وقت خدا کو یاد کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ تمہارا مذاق کرنا معجزہ نہیں، کرامت نہیں، اس لیے کہ تم جیسا مذاق کرتے ہو ویسا مذاق ہر انسان کرتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جسے سب نہ کر سکے۔ حضور جیسا مذاق کوئی کر نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اگر سیدہ عائشہ سے مذاق بھی کرتے ہیں، ادھر مسکراتے ہیں، مگر دل یاد الہی میں ڈوبا رہتا ہے، دل یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ ارے اگر میں شیخ صاحب کا ایک جملہ سناؤں آپ کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، تو آپ مچل جائیں گے کہ حضور کی شان کیا ہے۔ اس نسبت کی قدر کریں۔ کون ہے میرے آقا، کون ہے حضور؟ یہ نسبت مصطفیٰ یہ چیز کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کو کیوں یاد کرتے ہو؟ اب کہتے اس لیے کہ حضور ہمیں یاد کرتے ہیں، حضور ہمیں یاد کرتے تھے، ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ کون ہے حضور؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ایسی محبت کی نظیر اور ایسی محبت کی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کو سیر کراؤں قرآن کی۔ قرآن کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ اور اس کے محبوب کی داستان محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ کون ہے میرا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تو کسی کے پاس شعر و شاعری سیکھنے نہیں گئے، کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں بنے، کسی کا شاگرد نہیں بنے،
یہ فن حضور کی تعریف کرنے کا فن نعت کی شکل میں کیسے سیکھ لیا؟ کہیں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی تعریف سے بھرا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے اسم سے شروع، اللہ کے نام سے۔ یہ اسم اللہ کون ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ اسم نام کیا ہوتا ہے؟ آپ سبحان اللہ بولتے ہیں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضور کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ اگر دھیان سے نہ سنیں تو قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مت سنانا، یہ مت سنانا، یہ ذکر اسی کو سنانا جو دل اور شوق سے سنے، سب کو نہ سنانا، اور اسی وقت تک سنانا جب تک چہرے پر مسکراہٹ۔ محبوب کائنات کا ذکر ہے جس کے ذکر کو اللہ نے یوں بلند کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب صرف تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا، کسی کے لیے نہیں، صرف تو خوش ہو جائے بس۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تفسیر کی کتابوں میں، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ مؤذن اذان دے گا، اللہ کے اکبر ہونے کی گواہی دے گا، محمد عربی کے رسول ہونے کی گواہی دے گا۔ خطیب خطبہ پڑھے گا، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے گا، اور ہمارے آقا کے رسول ہونے کی گواہی دے گا۔ ارے وہ تو چھوڑیے، نماز، اس کو ہم نماز کہتے ہیں، یہ نماز سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورتیں بھی ملائے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ کی تسبیح بھی بیان کرے گا، اور اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھ کے مصطفیٰ کا ذکر بھی کروا سکے گا۔ کوئی تو ایسی جگہ دکھا دے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور حضور کا ذکر ہو۔ جنت جنت، حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ 70 سال سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول کر۔ جبریل امین آئے، آدم ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے پر عمل کرو، کر لو گے تو توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگے احمد و محمد کا وسیلہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وسیلہ پیش کرو گے اللہ رد نہیں فرمائے۔ کہنے لگے صحیح، ہاں کیوں؟ جبریل امین نے کہا اس لیے کہ اس ہستی سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر وسیلہ پیش کیا، ادھر توبہ قبول ہو گئی۔ رب نے فرمایا آدم تم بھی جانتے ہو احمد و محمد کو؟ کہنے لگے مالک کیوں نہیں جانوں گا، جنت میں رہا ہوں، میں نے درخت کے پتوں پر حضور کا نام دیکھا ہے، پھولوں کی پیشانی پر حضور کا نام دیکھا ہے، عرش و کرسی پر حضور کا نام دیکھا ہے۔ جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیرا نام لکھا ہو اور تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام نہ لکھا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضور کا، کیا شان ہے حضور کی۔ ذرا توجہ سے سنیں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سنیں کہ حضور کون ہے، حضور کی ذات کون سی ہے، اور یہ جو غلامی کی نسبت مل گئی ہے اس کو کتنا سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہر چیز کی فکر ہے صاحب، ایمان کی فکر، ہر چیز کی قدر ہے، نسبت مصطفیٰ کی قدر ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ زمانہ حضور کا زمانہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے حضور پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں دانا رکھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، خود حضور فرماتے ہیں کون کہاں سے درود پڑتا ہے، چہرہ بھی پہچانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں۔ ایک بات صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو بے شک میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کون سن رہا ہے، کس ذوق سے سن رہا ہے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اس نسبت کی قدر نہیں کرتے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے خیانت کر دیتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر دیتے ہیں، پاؤں سے چل کر گناہ کر دیتے ہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں تب حضور نہیں دیکھتے، تب بھی تو حضور دیکھتے ہیں۔ اور جو آدمی حضور سے حیا نہ کرے وہ کسی
کس سے حیا کرتے ہیں؟ سامنے باپ موجود ہو، بیٹا گناہ نہیں کرتا، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بھائی حضور بھی تو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے گناہ پر حضور کو گواہ بنا دے۔ یہ رسول تو قیامت کے دن ایمان اور کفر کی گواہی دے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اپنے ایمان پر حضور کو گواہ بنائے، اپنے گناہوں پر نہیں۔ اس بات کو نوٹ کریں۔ لوگ کہتے ہیں گناہوں سے کیسے بچیں؟ میں کہتا ہوں حضور کا دیوانہ بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، سچی محبت پیدا کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے، حضور سے رشتہ مضبوط کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ زندگی کے دو اصول، خوف خدا کی رسول، یا تو اللہ کا ڈر، خدا کا ڈر گناہوں سے بچا سکتا ہے، یا تو حضور کی محبت بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کون ہے؟ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، ذرا شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں۔ کون ہے میرے آقا؟ میرے آقا کے بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر کوئی بیٹا زندگی لمبی نہ پا سکا۔ بیٹیاں تو لمبی زندگی پائی، مگر بیٹے زندگی لمبی نہ پا سکے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکہ کے کافروں نے مذاق اڑایا۔ کیا مذاق اڑایا؟ اب دیکھنا محمد عربی کا دین ختم ہو جائے گا محمد عربی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ارے باپ کا ذکر بیٹے سے آگے بڑھتا ہے، اب تو ان کا بیٹا ہی نہیں، کون ان کا ذکر آگے بڑھائے گا؟ یہ تانے دینے لگے مکہ کے کافر۔ اب ذرا رب کا پیار دیکھیے، ادھر حضور غمگین ہوئے، حضور کو غم ہوا، لوگ میرے اولاد کے بارے میں مجھ کو تانا دے، ادھر غمگین ہوئے، ادھر اللہ نے جبرائیل امین کو یہ سورہ دے کے بھیجا۔ بولے سبحان اللہ۔ کون سی سورہ؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، ہم نے آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ صرف مجھے یاد کیجیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، آپ مجھے یاد کیجیے، میں آپ کو یاد کروں گا۔ یہ دشمن کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ گئی، ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا ذکر تو ہم نے بڑھایا ہے، ان کا ذکر دنیا سے ختم ہو جائے گا، آپ کا ذکر تو قیامت تک رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیے، ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیے، یہ صورتیں بھی تو قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے۔ میرے آقا پہلی بار لوگوں کو بلا کے تقریر کر رہے ہیں، ذرا محبت دیکھیے گا اللہ۔ ہم محبت نہیں کرتے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو کھاتے ہیں حضور کے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کیا کھانے کا اتنا حق نہیں پہنچتا کہ حضور سے اتنی محبت کرے جتنی محبت اپنی جان سے بھی نہیں کرتے؟ ذرا سوچیں، حضور نے تقریر کی میں اللہ کا نبی ہوں، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سب لوگوں نے کہا اسی لیے جمع کیا تھا تم نے ہم کو، تمہارے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو، اس لیے جمع کیا تھا تم نے ہم کو۔ کیا کہا تھا اس نے؟ تبا لک، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو۔ حضور کو بہت دکھ پہنچا، اس لیے کہ چچا نے جملہ کہا۔ کیا کہا تھا؟ تبا لک، محبوب کو غم ہوا، حضور کو تکلیف ہوئی، رب نے قرآن کی یہ سورہ نازل کر اور فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب کہتا ہے کہ محبوب کے لیے تباہی ہو۔ اللہ فرماتا ہے ابو لہب جن ہاتھوں سے تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ میرے محبوب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ تو کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ تیرے پاس مال ہے، تیرا قبیلہ بڑا ہے، تیری اولاد ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
جو میرے محبوب کا نہ ہو سکا، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، تو ہم کہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے اس طرح مت کہیں۔ یہ کیسا جواب ہے آپ کو بتاؤں؟ ایک ماں ہو، اپنی گود میں بچے کو لے کر کھیل رہی ہو، شکل میں بچہ اتنا اچھا نہ ہو، کوئی آ کر یہ کہہ دے، ماں کی نظر تو بڑی پیاری ہوتی ہے، بچہ چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، ماں تو ماں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ماں سے زیادہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں، ایک عورت دوڑتی بھی آتی ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، آنچل سے گرد و غبار پہنچتی ہے اور پیشانی چومنے لگتی ہے۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کوئی دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور ماں کی ممتا دیکھ رہے ہیں، ماں کا پیار دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہو حضور۔ سرکار نے فرمایا اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اس ماں سے زیادہ تم کو چاہتا ہوں۔ جو ماں سے زیادہ ہم کو چاہے، ہم نے ان کو کتنا چاہا۔ جس نے ماں سے زیادہ ہم کو پیار دیا، ہم نے ان کو پیار دیا اتنا نہیں دیا، ہم نے اتنی محبت کی کہ نہیں کی۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائے، کون ہے میرے ذات مصطفیٰ؟ کیا رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر۔ یہ محبت کیسی ہے ذرا اسے محسوس کریں کہ اللہ اس طرح کیوں جواب دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آ کر ماں سے کہے، جس ماں کو بچہ، جس بچے کو ماں لے کر گود میں کھیلے اور کہ تیرا بچہ تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، کیوں اتنا پیار کرتی ہے، تو ماں کیا پلٹ کر جواب دیتی ہے؟ تیری زبان برباد ہو جائے، تیری زبان سلامت نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ہی سے اس نے کہا۔ اور ماں نے کیوں کہا؟ ماں کو یہ بات بری محسوس کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے بچے کو کہا جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ ارے اللہ تو یوں بھی کہہ سکتا تھا ابو لہب برباد ہو جائے، یہ کیوں کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں؟ اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا تھا۔ تو رب نے فرمایا میرے محبوب کو ایسا کہتا ہے، جن ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتا ہے تیرے وہ دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کوئی اس محبت کو محسوس تو کرے۔ کون ہے میرے آقا؟ میرے آقا بیٹھے ہیں، صاحب آ کے سوال کرتے ہیں، حضور آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے ہے، 1000 سال اس نے عبادت کی، 1000 سال دن میں جہاد کرتا رہا اور رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا، تو حضور ہماری زندگی تو اتنی لمبی نہیں، 60 سے 70 کے بیچ ہماری زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اعمار امتی ما بین 70 و 60 واقل من یجوز ذلک، میری امت میں اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے بیچ ہوگی، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو حضور وہ 1000 سال کی عمر پائے، انہوں نے 1000 سال عبادت کی۔ حضور عبادت کا شوق تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم کیسے کریں گے؟ حضور متفکر ہو گئے، سر جھکا لیا آپ نے، یا اللہ میری امت کیسے کرے گی اتنا عمل؟ کوئی نسخہ؟ رب نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو غم ہوا، میرے محبوب فکر میں مبتلا ہو گئے، جاؤ ایک سورہ لے کر جاؤ۔ بولیے نا سبحان اللہ، کتنی صورتیں نازل کر رہا ہے اللہ، کس لیے؟ اپنے محبوب کا غم دور کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے غم کو کم کرنے کے لیے۔ ایک سورہ ہے، کون سی سورہ ہے؟ جبرائیل جاؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب سے جا کر کہہ دو کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب آپ کی امت کو چاہیے۔ بنی اسرائیل میں اگر کسی کو 1000 سال کا ثواب چاہیے تو 1000 سال جہاد بھی کرنا ہے تو 1000 سال کے جہاد کا ثواب ملے گا، اور 1000 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب چاہیے تو 1000 سال عبادت کرنی پڑے گی، مگر محبوب بات آپ کی ہے، بات آپ کی ہے۔ آپ کا امتی ایک رات عبادت کرے گا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، میں ایک سجدے کا ثواب
1000 مہینے کے سجدوں کے برابر کر دوں گا. میں ایسی رات دے رہا ہوں. میں کیوں دے رہا ہوں؟ تیرے لیے، سبحان اللہ. تیری خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے، بس تیری خاطر، اور کوئی مرضی. کتنا دیا اللہ نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ، ذوق سے بولیے سبحان اللہ. کون ہے میرے آقا؟ میرے آقا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک وہی نہیں اتری قرآن کی طرف، کوئی وہی نہیں اتری، قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری. 15 دن ہو گئے، بعض روایتوں کے مطابق 40 دن ہو گئے. حضور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، کبھی آنکھوں میں آنسو گر جاتے، سوچتے دل میں کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں، کیوں وہی نہیں بھیجتا، کیوں جبرائیل کو نہیں بھیجتا، کیوں آیتیں نہیں بھیجتا. 15 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے. اب ابو لہب نے پھر کہا تھا مکہ کے کافروں نے بھی کہا، کیا کہا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بڑی بات کرتے تھے، میرا خدا ہے جو وہی بھیجتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو وہی لے کر آتا ہے. 15 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، اب کسی آیت کا کوئی پتہ نہیں، کسی آیت کی کوئی خبر نہیں. وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَّهُ، ایسا لگتا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب محمد سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ روایت میں الفاظ ہے، اس لیے محمد کا لفظ کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ محمد کا لفظ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بےادبی ہے. ہم اپنے آقا کا ذکر اس طرح کریں، خیر المرسلین، سید المرسلین، امام المرسلین، قائد المرسلین، صاحب الحجہ، ہم اس طرح حضور کا ذکر کریں. مگر روایت میں الفاظ آئے اس لیے ذکر کر رہا ہوں. حضور کو بہت غم ہوا، اور جب مکہ کے کافروں نے مذاق اڑایا، ایسا لگتا ہے ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا ان کا رب، اس لیے اب آیتیں نہیں بھیجتا. رب نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تمہاری زلفوں کی قسم کھا گیا. قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے صاحب؟ جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت ہوتی ہے. آپ کا دوست آپ کی بات نہ مانے تو ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم ایسا ہوا. بھائی مائی کی قسم کیوں کھائی، کسی اور چیز کی قسم کیوں نہ کھائی؟ ماں بڑی اہم چیز ہے. ماں کی قسم کھانے کے بعد سامنے والا اعتبار کر ہی لیتا ہے. اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ کی نظر میں محبوب کا چہرہ بڑا اہم ہے، اس لیے چہرے مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے. اللہ کی نظر میں زلف مصطفیٰ بڑی برکت والی چیز ہے، اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے. اور کیا کہتا ہے ذرا توجہ سے سنیے، فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تمہارے زلفوں کی قسم جب وہ لہراتے ہوئے پیشانی پر آ جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہیں. محبوب 15 دن تک وہی نہیں بھیجا تو ناراض ہو گئے، 40 دن تک آیت نہیں بھیجا تو ناراض ہو گئے. نہیں، اب سنو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اب تم کو خوش کرنے کے لیے اتنا دوں گا، جب تک مسکرا نہیں دو گے تب تک دیتے رہوں گا، تب تک دیتے رہوں گا. مولا علی جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد محشر کا بالکل غم نہیں ہوتا. کسی نے کہا علی کیا بات ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد غم نہیں ہوتا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اللہ نے وعدہ لیا ہے جب تک خوش نہیں ہوگے تب تک دیتا رہوں گا. اور میں نے مصطفیٰ سے پوچھ لیا حضور کب خوش ہوں گے، تو مصطفیٰ نے کہہ دیا جب تک سب کو جنت پہنچا نہیں دوں گا خوش ہوں گا نہیں. اس لیے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تب مجھے محشر کا غم نہیں ہوتا. اب بریلی کے امام نے کہا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. میلاد النبی، شعور کی آمد، کردار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، رسالت. ذرا سنیں تو صحیح، لوگ
قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے باتیں بتاتے ہیں، آج سنی کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا مایوس نظر آتا ہے۔ کیوں مایوس نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ معلومات نہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ کسی کو برا مت کہو، کسی کو غلط مت کہو، ارے ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم صرف قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ کسی کو غلط نہیں کہتے، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب قرآن سن کے کسی کو برا لگے تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ قرآن پڑھ کے تو اچھا لگتا ہے کس کو؟ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ اب تک میں نے جو سنایا، ایک بات بھی اپنے گھر سے سنائی؟ میں تو قرآن کی سورتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ارے جب اس طرح حضور کا ذکر ہوگا تب نہ محبت پیدا ہوگی۔ جب ممبر رسول پہ بیٹھ کر، یہ وہی ممبر ہے نا جس پہ حضور کبھی بیٹھتے تھے، رسول کے ممبر سے بیٹھ کے جب کوئی یہ کہے گا رسول ہماری طرح ہے تو محبت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے جب کوئی یہ کہے گا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے تو محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس طرح حضور کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے کیا، اس طرح حضور کا ذکر کرو جس طرح خالق جبار نے کیا ہے۔ خدا اس شان سے اور اس اہتمام سے اپنے نبی کا ذکر کرے، اور ہمارا تو حق ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ ذرا سنیے قرآن کا رب نے فرمایا میں 15 دن تک آیت نہیں بھیجا تو ناراض ہو گئے، 40 دن تک نہیں بھیجا تو ناراض ہو گئے۔ کیسا مناتا ہے اللہ اپنے حبیب، والا 100 کا ہوتی، اب تو اتنا دیں گے کہ جب تک خوش نہیں ہو جاؤ گے دیتے رہیں گے۔ اور سنیے اللہ فرماتا ہے کہ میں دوں گا محبوب، اس کی دلیل دوں، میں تم کو دوں گا، اس کی دلیل تو تمہارے لیے محبوب، میں تم کو مجھ پہ یقین رکھتے ہو۔ ان کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ رب فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب اس سے پہلے نہیں دیا؟ جب باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا، ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو ابو طالب عبد المطلب کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ ہم نے ڈالی۔ جب مکہ میں آپ نے تبلیغ کا سفر شروع کیا، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، خدیجہ کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ میں نے ڈالی۔ محبوب جب ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے تھے، گھر کو سارے کافروں نے گھیر لیا تھا، سامنے سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے، کس نے مدد کی؟ ہم نے مدد کی۔ محبوب غار میں پہنچے تھے، وہ اپنی انگلیوں کو دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے، لیکن پھر بھی آپ نظر نہ آئے، کس نے بچایا؟ ہم نے بچایا۔ محبوب کوئی نہیں مانتا تھا، طائف والوں نے پتھر برسائے، خون بہا، لہو نہان ہو گئے، مکہ والوں نے گالیاں دی، مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا۔ محبوب بہت نفرت کرتے تھے۔ بتاؤ مدینے والوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ مدینے والوں کے دل میں آپ کی محبت کس نے ڈالی؟ ہم نے ڈالی۔ جب اس سے پہلے اتنا دیے ہیں تو اب وعدہ پھر کرتے ہیں، تو اب کیوں نہیں دیں؟ بہت دیں گے محبوب، اس سے پہلے کتنا دیا اور دیں گے۔ محبوب تم آئے نہیں تھے، آدم کی زبان سے ذکر میں نے کرایا، تم آئے نہیں تھے، عیسیٰ سے بشارت میں نے دلوائی، آپ آئے نہیں تھے، کعبے کی تعمیر کرتے وقت ابراہیم سے دعا ہم نے کرائی، آپ آئے نہیں تھے، کشتی نوح میں نام ہم نے لکھا تھا، آپ آئے نہیں تھے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں نام ہم نے لکھا تھا۔ محبوب آپ آئے نہیں تھے، شجر حجر ہر چیز کو پہچاننے کی صلاحیت ہم نے دی تھی۔ جب آپ کے آنے سے پہلے آپ کو اتنا دے دیا، اب تو آ چکے ہیں، ہم کتنا دیں گے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اللہ نے اتنا دیا اپنے حبیب کو کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی احد حقیقتی غیر ربی، کہتے جس نے مجھ کو بھیجا ہے اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس اللہ کے سوا میری عظمت کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو جو پڑھے ہیں وہ سنا رہے ہیں، عظمت تو ظاہر ہوگی قیامت میں، جب سارے نبی بولنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بولوں گا، انا خطیبہم،
میں قیامت میں خطیب بنوں گا. انا مبشرون اذا استیأسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں خوشخبری دوں گا. سبحان اللہ. ذرا سنیے تو صحیح، اس طرح سے رب فرما الم یجدک یتیما فآویٰ. محبوب جب آپ یتیم ہوئے کس نے سہارا دیا؟ ہم نے دیا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کو یتیم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور مفتی سے سوال کیا جاتا تو کہہ دیتا ہاں قرآن نے کہا ہے تو یتیم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما، محبوب تم یتیم تھے ہم نے سہارا دیا. جب قرآن نے کہا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک میرے آقا یتیم تھے، باپ کا سایہ اٹھا، ماں کا سایہ اٹھا، لیکن تم یتیم کس معنی میں کہتے ہو؟ بولے سبحان اللہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیم بے سہارا ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہوتا، تو سنو اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بے حکمت نہیں بنایا. باپ کا سایہ اس لیے اٹھا لیا کہ رب فرماتا ہے محبوب میں کافی ہوں تیرے، جو کچھ دینا ہے میں دوں گا. باپ کسی کا سہارا نہیں، محبوب میں کافی ہوں، اس لیے سایہ اٹھا لیا اپنے محبوب کے سر سے باپ کا. ورنہ جس کے لیے سہارا خدا کا ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور کو یتیم اس معنی میں نہ کہنا کہ بے سہارا، یتیم نہ کہو، در یتیم کہو. در یتیم کا معنی ہوتا ہے وہ موتی جو چمکدار ہو اور خفیہ ہو، چھپا ہوا ہو، اس کو در یتیم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یتیم نہ کہو، در یتیم کہو. ارے یتیم کس نیت سے کہو گے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا؟ باپ کا سایہ اٹھا تو کیا، خدا کی رحمت تو ہمیشہ ہر جگہ ساتھ ہے. اور بے سہارا کے معنی میں کیسے کہو گے؟ وہ تو خود یتیموں کا سہارا بن گیا ہے. وہ تو یتیموں کا سہارا خود بن کے آئے. میرے آقا کی شان دیکھیں. ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیے، میں قرآن میں سنا رہا ہوں. قرآن آپ نے سنا نا اللہ قسم کھاتا ہے. قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے. قرآن مجید میں اور بھی نبیوں کا ذکر ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نبیوں کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا ہے. کبھی حضرت ایوب کا قصہ، کبھی حضرت یوسف کا قصہ، پوری سورہ یوسف، کبھی حضرت داؤد کا قصہ، کبھی حضرت زکریا کا قصہ، کبھی حضرت آدم کا قصہ. اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کسی قصے کو دہراتا ہے. جاننا یہ تو قصے کی کتاب ہے. تو خود فرماتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے. ہدی للمتقین، ایمان والوں کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے. تو اپنے محبوب کو قصے کیوں سناتا ہے؟ تو رب سے پوچھے تو رب خود جواب دیتا ہے بے شک یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. محبوب کو جب مکہ والے ستاتے ہیں تو محبوب کے دل کو غم ہوتا ہے. تو محبوب کا دل بہلانے کے لیے میں حضرت یوسف کا قصہ سناتا ہوں. زور سے بولیے سبحان اللہ. میں حضرت ایوب کا قصہ سناتا ہوں تاکہ محبوب کے دل کو ٹھنڈک پہنچے کہ محبوب آپ کے ساتھ صرف ایسا نہیں ہوا. حضرت یوسف بھی جیل میں رہے، حضرت ایوب بھی بیماری میں مبتلا رہے. محبوب صبر کرو، تسلی رکھو. میں محبوب کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نبیوں کا قصہ سناتا ہوں. کون بیان کر سکتا ہے میرے آقا کی عظمت کو؟ کون لفظوں میں اتنی طاقت رکھتا ہے شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے؟ ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیں. قرآن میں اللہ نے اس شان سے اپنے نبی کا ذکر کیا. میں آخری کی باتیں عرض کر رہا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا. آخری کی باتیں. اور قوموں نے اور بھی نبی آئے اور بھی رسول آئے، انہوں نے جب دعوت دی تو ان کی قوموں نے کیا پلٹ کر کہا؟ کسی نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت ہو چکی بات، اتنے دنوں سے سمجھا رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. توجہ کرنا ہے، جملوں کو غور سے سنیں. کسی نے کہا یا ہود، کسی نے کہا یا آدم، کسی نے کہا یا صالح. نبی کا نام لے کر قوموں نے نبی کو جواب دیا. اچھا اللہ نے اس کو بیان بھی کر دیا. بولیے اللہ نے اس کو ان کی قوم نے نام لے کر کہا اور کیا کہا وہ بھی بیان کر دیا. محبوب کو بھی تو مکہ والوں نے بہت کچھ کہا تھا لیکن اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا. کہا تھا نا، مجنون کہا تھا، شاعر کہا تھا،
انہوں نے کیا کہا تھا اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم رسول نہیں مانتے تم کو, یہ قرآن تم خود سے بناتے ہو, آیتیں خود سے بنا کے لاتے ہو, نہیں مانتے ہم. تو اللہ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا کہ مکہ والے کیا کہتے ہیں, بلکہ اللہ نے سیدھا جواب دے دیا. کیا؟ یاسین, محبوب تیری سرداری کی قسم, والقرآن الحکیم, جس قرآن کو نازل کیا اس قرآن کی قسم. یہ مانتے نہیں مانتے کوئی بات نہیں, مگر میں اللہ ہو کے کہتا ہوں انک لمن المرسلین, بے شک تو میرے رسولوں میں سے. مالکا, اور قوموں نے نبی کو جو جواب دیا اس کو تو تُو نے بیان کر دیا, یہ جو کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ ارے وہ آدم و عیسیٰ تھے, یہ محبوب ہیں, یہ حبیب ہیں, ان کی بات نہ پوچھو. لولا ما خلقت الدنیا, یہ نہ ہوتے تو میں بزم کائنات کو نہ سجاتا, یہ نہ ہوتے تو میں کسی کو نبوت نہیں دیتا, یہ نہ ہوتے تو میں کسی کو اپنا رسول اور نبی بنا کے نہ بھیجتا. سب تو اسی در کی خیرات ہے, سب تو اسی قدم کی برکت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے دو جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں آپ سے. لوگ پوچھتے ہیں حضور زندہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ ہمارے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حضور زندہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات بچی ہوئی ہے. بولیے سبحان اللہ. حضور زندہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے کہ کائنات بچی ہوئی ہے. حضور زندہ ہے تو کائنات بچی ہوئی ہے. بے شک حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات زندہ نہیں رہتی. بولیے, یہ کائنات زندہ نہیں رہتی. میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں, دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. حضور ہے تو عذاب الہی نہیں اتر رہا ہے, ورنہ قرآن کہا کہ پڑھیے, جب نبی کو نبی نہیں مانا گیا اللہ نے آسمان سے آگ کی بارش نازل کی. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو ڈبا دیا, کسی کو ہلاک کر دیا, کسی پر آگ کی بارش کی جب انہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا. یہ اللہ, اب تو بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کو نبی نہیں مانتے. اب آسمان سے آگ کی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو قرآن اٹھا کے. مکہ کے لوگ حضور کے پاس آئے, حضور کم تعداد میں مکہ میں ہے تو کافر ہم کو مارتے رہتے ہیں, کوئی پیٹ زخمی کر دیتا ہے, کوئی پیشانی زخمی کر دیتا ہے, آپ دعا کر دیجیے ان کی ہلاکت کے لیے, یہ ہو جائے, اللہ کی طرف سے عذاب اترے. بس اتنا کہنا تھا. قرآن کی آیت کر دے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب, عذاب نازل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. پہاڑ کے فرشتے ہمارے ہیں, ہواؤں کے فرشتے ہمارے ہیں, پانی کے فرشتے ہمارے ہیں, جسے حکم دیں گے وہ حکم پر عمل کریں گے. محبوب عذاب نازل کیوں نہیں کرتا جانتے ہو؟ وجہ صرف تم ہو, وجہ صرف تم ہو. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. محبوب عذاب نازل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبوب سے اتنا پیار بھی کرتا ہے, محبوب کے شہر میں عذاب بھی نازل کرتا ہے, محبوب سے اتنی محبت بھی کرتا ہے, اور محبوب کے شہر میں آگ کی بارش بھی نازل کرتا ہے. محبوب جب تک تم کو عذاب نازل نہیں کرتا. حضور اگر مکہ والوں کے بیچ میں توجہ, تو مکہ پر عذاب نازل نہیں ہوتا. اب بھی تو عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور ہے, اس لیے کہ حضور ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. کیا دلیل مانگتے ہو؟ تمہاری جان حضور کی زندگی کے صدقے بچی ہوئی ہے. تم زندہ ہو حضور کے صدقے میں, حضور کے صدقے میں سانسیں لیتے ہو, حضور کے صدقے میں جیتے ہو, اور پھر حضور کی زندگی پر بھی سوال کرتے ہو. جن کے صدقے زندگی ملی ان کی زندگی پر شک کرتے ہو. اتنے نادان. پڑھو قرآن اٹھا کے محبت کی نظر سے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر. جس دل میں حضور کا عشق نہیں وہ بخاری پڑھے تو محبت نہیں آتی, بخار آتا ہے. میرے عزیز دوستو, ذرا توجہ کیا آپ نے؟ میں نے تو صرف کچھ آیتیں پیش کی ہیں, ورنہ اس عنوان پر تو رات بھر تقریر ہو سکتی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف سے بولیے بھرا ہوا ہے۔ بات چلی تھی بسم اللہ سے، اللہ کا اسم، اللہ کا نام۔ نام کیا ہوتا ہے صاحب؟ آپ کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، آپ کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ میرا نام سجاد ہے تو سجاد کوئی کہے گا تو میں توجہ دوں گا۔ آپ کا نام اویس ہے، آپ کو کوئی اویس کہے گا تو اویس پہچانا جائے گا، نام ہے اویس سے۔ نام کیا ہوتا ہے بولیے؟ آدمی کی، اللہ کی پہچان کس کے ذریعے ہوئی؟ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کی پہچان کس کے ذریعے ہوئی؟ کس نے بتایا اللہ معبود ہے؟ کس نے بتایا زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے؟ کس نے بتایا کہ معبود وہ ہے؟ کس نے کلمہ سکھایا؟ تو اللہ کی پہچان حضور ہے۔ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے شروع قرآن ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسم اللہ، اللہ کی پہچان حضور کی ذات ہے۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، پڑھتے جائیے الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے جائیے اقترب للناس حسابهم، پڑھتے جائیے انا اعطیناک الکوثر، پڑھتے جائیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، پڑھتے جائیے ولسوف یعطیک ربک فترضی، پڑھتے جائیے قل هو اللہ احد۔ اب قرآن کے اخیر میں آ جائے، بولے سبحان اللہ۔ آج جب تک سبحان اللہ بولیں گے تب تک میں سنا پاؤں گا۔ بالکل، کوئی اگر اس پر بھی آپ سے کہے کہ اتنی بار سبحان اللہ کہلواتے ہیں، تقریر سنانے آئے تھے کہ سبحان اللہ کہلوانے آئے تھے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ کوئی نیا آدمی حاجی علی دیکھنے آتا ہے اور وہ دین اسلام سے واقف نہ ہو تو وہ کہتا ہے او مائی گاڈ، کیوں؟ اسے حیرت ہوئی، ارے 20 سمندر میں مزار شریف۔ حاجی علی درگاہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کے صدقے بلائیں ٹلتی ہے۔ جب حاجی علی درگاہ کی برکت سے طوفان کے نقصان سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ حاجی علی جہاں سے آئے تھے، وہ محبوب کائنات، وہ شہنشاہ مدینہ، ان کی ذات کی برکت سے بلائیں کیوں نہیں ٹلے گی؟ یہ تو زندہ مثال ہے، کوئی بھی آ کر اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ اس طوفان سے بچانے والی ذات سرکار حاجی علی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں من میں سوچ رہا تھا، یہ تو وہ مسجد ہے کہ میں یہاں کئی بار آ چکا ہوں، جب میں پڑھتا تھا، نماز پڑھا ہوں اور کئی بار اس علاقے میں گھوما بھی ہوں۔ آج سرکار کی مرضی ہے اس لیے آج بول رہا ہوں۔ آج سرکار نے بلایا ہے، کرم فرمایا ہے، کل آتا تھا گھوم کے چلا جاتا تھا، آج آیا ہوں حضور کا ذکر سنا دے رہا ہوں۔ یہ بغیر مرضی کے نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے بغیر مرضی کے۔ اسم اللہ، اللہ کی پہچان کون ہے؟ حضور۔ قل هو، آخر میں آ جائیے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ کیجیے گا، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ ایک ہوں، محبوب سے کیوں کہلواتا ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ محبوب سے کیوں کہلواتا ہے؟ پڑھیے تعریف اٹھا کے پڑھیے، جس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود ہو کہ فرعون ہو، دعویٰ اس نے ایسے ہی نہیں کیا تھا، اس کے پاس لشکر تھے، اس کے پاس فوجی طاقت تھی، اس کے پاس ارد گرد گھومنے والی چیزیں تھی، محل تھا، تخت شاہی تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے کہا تھا میں خدا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس شان ہے، شوکت ہے۔ محبوب تم کہہ دو کہ میں اللہ ہوں، تم کہہ دو کہ میں معبود ہوں، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں، تم کہہ دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ اگر محبوب کہہ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ رب فرماتا ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا سب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور قیامت تک جتنے دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ارے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اپنی شان دیکھ کر، محبوب سب سے زیادہ شان اور عظمت والے تم ہو، جب تم میرے بندے ہو تو پھر کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی تم سے زیادہ تو شان والا نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ کوئی تم سے زیادہ تو عظمت والا پیدا نہیں ہوا۔ ارے سمجھو، اللہ اپنی توحید کا اعلان
مصطفیٰ کی زبان سے کہلا رہا ہے، بتانے کے لیے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو آ کے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درے مصطفیٰ چھوڑ کر جانے والوں، درے مصطفیٰ چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ یہ تو خدا کو بھی منظور نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کے مجھ کو مانے۔ ارے اللہ کو ماننے میں صحیح معنوں میں مزہ اس وقت ہے جب مصطفیٰ کو مان کر اللہ کو مانا۔ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کوئی اگر پوچھ لیا کہ اللہ کی شان کیسی ہے کیسے بتاؤ گے؟ اشارہ محمد کی طرف کر دینا کہ جب میرا نبی اتنا حسین ہے تو اللہ کتنا حسین ہوگا، جب میرا نبی اتنا جمیل ہے تو اللہ کتنا جمیل ہوگا، جب میرا نبی اتنی شان کا مالک ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ کتنی شان والا ہے۔ مصطفیٰ کو مانو، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور خدا نہیں مانے گا، نہیں مانے گا اس لیے تو قرآن میں منوا رہا ہے، منوا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، کچھ نہیں کیے تھے اس کے لیے، اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اللہ نے اپنے رحم سے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اور ایسا منصب ہے حضور کا امتی ہونا، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کچھ اگر دعا نہ بھی مانگے تو اللہ سے اتنی دعا ضرور مانگے گا، یا اللہ آخری سانس تک مصطفیٰ کی غلامی سلامت رکھنا، قبر تک حضور کی غلامی سلامت رکھنا، محشر تک حضور کی غلامی سلامت رکھنا، یہی سب سے بڑی نسبت ہے۔ آپ اگر عبادت کی بات کرتے ہیں نا، اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا، جب سے پیدا کیا تب سے سجدے میں، جب قیامت آئے گی تب سر اٹھائیں گے اور یہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہی، لا جیسی تیری عبادت کا حق ہے ویسا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنی لمبی عبادت کر کے عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے، 60 سال میں کتنی نمازیں پڑھ لیں گے، 70 سال میں کتنے سجدے کر لیں گے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینا ہے، نہیں۔ وہ امتی بڑا کم نصیب ہے جو اپنے عمل سے اس محبوب کا دل دکھائے جس کا دل خدا نہیں دکھاتا، جس کو اللہ ناراض نہیں کرتا، ہم اس محبوب کو ناراض نہ کریں۔ کبھی نہیں حضور سے ملنا ہے، حضور سے سامنا ہونا ہے، حضور سے جامع کوثر پینا ہے، حضور کی شفاعت چاہیے، اور حضور کے ساتھ جنت بھی جانا ہے، اور حضور کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جب اتنی دیر تک حضور کے ساتھ رہنا ہے تو سر نیچے کر کے نہیں، حضور کو ہم دیکھیں، حضور ہم کو دیکھیں، یہ کیفیت ہو، یہ شان ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب کرے۔ نمازیں پڑھنی ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑ، ایک رکعت بھی نہیں چھوڑ دی، یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے، مگر اس پر ناز نہیں کرنا ہے، ناز آمنہ کے لال کے، فخر آمنہ، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی نیکی فخر کے قابل نہیں۔ حضور کی ذات ایسی، حضرت شیخ عبداللہ دہلوی نے فرمایا، تم سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو کہہ دینا کچھ تو نہیں ہے مگر حضور کا امتی ہے، بس یہ حوالہ تمہارے لیے بہت ہے۔ میرے عزیز دوستو، باتیں بہت ساری کہنی تھی، رہ گئی، انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو ضرور حضور کی عظمت کے حوالے سے پھر قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔ یہ تو میں نے ہلکا سا ذکر چھیڑا کہ بسم اللہ سے شروع ہو کر قل هو اللہ احد تک پڑھ لیجیے، یا اس کے آگے بڑھ کر قل اعوذ برب الناس تک چلے جائیے، ابتدا سے آخر تک شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ اتنی شان سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو ہم 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں جمع ہو جائے تو یہ کون سی بدعت ہے؟ اللہ ہم کو حضور کے ذکر میں زندگی دے، اسی ذکر میں موت دے، اسی ذکر سے پیار دے، اسی ذکر سے محبت دے، بس زندگی کچھ ایسی بنا دے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ آئیے آج حضور کی اس محفل میں گنبد خضرا کی طرف لو لگا کے یہ دعا کرے، ایسا گھما دے ان کی بلاد خدا ہمیں، گمراہ کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت میں زندگی دے، حضور کی محبت میں موت دے، موت کے وقت محبوب کا دیدار عطا کرے، قبر میں حضور کی پہچان عطا کرے، محشر میں حضور کی شفاعت عطا کرے، جنت میں حضور کا پڑوسی بنائے۔ اللہ دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ آخرت بھی بہتر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم۔